اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ آج پوری قوم کو مبارک ہو، اوورسیز پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ پرامن انداز میں یہ الیکشن ہو گئے اور اس وقت پورے پاکستان میں ابھی تک پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، جیت رہی ہے۔ میں نے بھی صبح ووٹ دیا پی ٹی آئی کو اللہ کے حکم سے، اور ساتھ ہی اس میں بڑی رکاوٹیں بھی تھیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ پی ٹی آئی سیٹیں نکال لے گی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، اور جو سیٹیں لوز بھی ہوں گی تو وہ بھی برابری کے حوالے سے لوز ہوں گی۔ یہ قوم کا پیغام ہے، عوام کا پیغام ہے، ان کا غم و غصہ ہے جو اتنا ووٹ پڑا، باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ آپ نے سمبل ہر کینڈیڈیٹ کے الگ کر دیے، لیکن عوام نکلی، یوتھ نکلی ماشاءاللہ۔ اب جو کینڈیڈیٹس ہیں جو جیتے ہیں، کیا اب یہ اپوزیشن میں جائیں گے، اپوزیشن لیڈر بنیں گے؟ ان کینڈیڈیٹس کا کیا بنے گا؟ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا، یہ پارٹی اپنا آدھا وجود رکھتی ہے، پورا نہیں، بغیر سمبل کے، کیونکہ بے شمار قباحتیں ہیں قانونی حوالے سے۔ تو کیا اب انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا؟ انٹرا پارٹی الیکشن تو ضرور ہوگا، اس میں بھی کچھ میں سمجھتا ہوں ڈیلے ہوگا، کچھ معاملات، لیکن ایک ایسی پیشن گوئی جو میں جفر سے کرنے لگا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں تقریباً 50% اس میں سے سکپ کر جائیں گے۔ وہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی اور سکپ جو بھی ہے آدھے نکل جائیں گے، اور وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جائیں گے باؤ جی کے پاس جو ڈگری لے کے آئے ہیں برطانیہ سے، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس۔ کے پی کے میں سے کچھ نکلیں گے ایم پی ایس وغیرہ، وہ خٹک صاحب کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ جفر سے بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو دل نہیں توڑ رہا، میرا تو اپنا دل مرجھایا ہوا ہے اس حوالے سے، کیونکہ جفر کو جب میں دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے۔ اب باؤ جی کے پاس کوئی 140 سیٹیں ایمریٹ سے آ جائیں گی، ایمریٹ ایئر لائن سے، کوئی اتحاد ایئر لائن سے آ جائیں گی، کوئی کیا کہتے ہیں قطر ایئر لائن سے آ جائیں گی، یعنی کہ سیٹیں بن جائیں گی۔ مثال ہے ویسے ہی میں ایک، تو وہ ایئر لائن سے آ گئیں، سیٹس آ گئیں، اب وہ باؤ جی اپنی حکومت بنائیں گے۔ آج شام تک تو سارے ہار رہے ہیں، صبح تک سب جیت گئے ہوں گے، یہ دیکھ لیجئے گا آپ۔ جو کلین سویپ پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے کہا الیکشن نہیں سلیکشن ہے، جفر سے کہہ رہا ہوں، جفر سے کہہ رہا ہوں۔ اور میں تو یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے ایک بات کا کہ ہمارے جو ووٹ ہیں جو ہم نے ڈالے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو، عوام کے لیے تو ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، کینڈیڈیٹ کو دیا، اور وہ کینڈیڈیٹ بغیر اپنے حلقے کی اجازت سے وہ کسی بھی پارٹی میں چلا جائے، اس کے لیے قانون خاموش ہے۔ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے انہیں عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکانا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اور آج تو بے شمار سوالات ہیں جنم لے گئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ پرفارمنس نہیں دی، 6 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو اگست سپریم کورٹ نے کہا الیکشنز کے حوالے سے، وہ اکتوبر والی بات، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ وہ ایک ادارہ ہے
اس میں ملازمین ہیں بے شمار، 6 سال تنخواہیں کھائی ہیں، اور آج انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی. ٹریننگز بھی دی ہیں آپ نے لوگوں کو، پیسہ لگا ہے عوام کا، قوم کا. تو آج سوالیہ نشان بن گیا، تحفظات پیدا ہو گئے کہ ہماری قوم کا پیسہ ٹیکسز کے پیسے سے آج کیسا الیکشن ہے جو مذاق بن گئے، سلیکشن ہے. ویسے ہی بنا لیتے، نہ الیکشن کرتے، قوم کا پیسہ بھی بچاتے. تو اس سوالیہ نشان ہے. تو میں تو یہی کہوں گا، جو ڈیمیج ہوا ہے، کینڈیڈیٹ ہو جو پارٹی ہو، وہ آگسٹ سپریم کورٹ جائے، انصاف کا دروازہ لے، دروازہ کھڑکائے انصاف کے لیے. انٹرنیٹ بند ہو گیا، کل کیوں نہیں بند ہوا، پرسوں کیوں نہیں بند ہوا، کیا وجہ ہے، کیا شک و شبہات ہیں، کیا ایسی بات ہے؟ سوالیہ نشان پیدا کر گئے. خیر الیکشن ہو گئے. ہمارے ملک میں تو 1947 سے آج تک ایسے ہی ہوا ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں پرچی پہ. ہم ماشاءاللہ پوری اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ طاقتور بھی ہیں، اٹامک پاور بھی ہیں، میزائل پاورز بھی ہیں، ہر چیز ہے. ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشنز ہوتے ہیں ای وی ایم پہ، لیکن یہ نہیں ہو سکے. سلیکشنز ہیں، کیا کہیں، کس کو کہیں؟ تو یہی کہیں گے، ایک تیرے سوا میری صدا کون سنے گا، جب تو نہیں سنے گا تو بتا کون سنے گا. جس شہر میں سو جائے لوگوں کا ضمیر، اس شہر میں تیری صدا کون سنے گا. تو یہی رہ گیا ہے. تو خیر اب اگلی بات میں تو یہی کہوں گا پوری قوم کو کہ جس کا جو ہے، میں نے ایم پی اے واقف ہے بھائی، اس کو تھوڑی یہ بات ضرور سمجھانا کہ جناب آپ کے پاس ہمارا ووٹ ایک امانت ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا، اس کو صحیح جگہ پہ لے کے جانا، اسمبلی میں بیٹھنا، اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کرنا. لیکن کیا ہونا ہے، ہونا کیا ہے؟ کہتے نہیں ہیں ہم اگر کھاتے ہیں تو لگاتے نہیں. او بھائی کھانا بھی ہمارا ہے، لگانا بھی ہمارا ہے. چلیں خیر، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے. ان کی باریاں نہیں ختم ہوتی. خیر بے شمار ایسی باتیں ہیں. ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، خان صاحب ماشاءاللہ پی ٹی آئی جیتی، الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ نے، عمران خان صاحب نے قوم کا لہو گرما دیا تھا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کا غصہ بھی تھا، اور حق اور سچ کے لیے وہ نکلے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کب آزاد ہوں گے؟ کیا کوئی اور کیسز آئیں گے؟ بالکل یہ مہینہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی اور سزا بھی آ سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، پی ٹی آئی مشکل میں رہے گی عدالتوں میں، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہیں اور بھی معاملات ہیں. یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. کون بنے گا کروڑ پتی، بلکہ کروڑ نہیں، اربوں خربوں پتی، سوری غلط کہا گیا میں. کون بنے گا وزیر اعظم ملک پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا؟ جناب اس میں دو ہی چیزیں ہیں، جناب باؤ جی حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ حضرت میاں شہباز شریف صاحب، یہ ہو سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ میں نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ آؤں گا. قوم کو مبارک، جیت کی ہے، لیکن میں نے یہ بتا دیا یہ الیکشن نہیں، سلیکشنز ہیں، اور جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اس میں تقریباً 50% اسکپ ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.